السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ نظریہ کی پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدائی سے سماجی اور دانشوروں کے درمیان اختلاف و رائے کا باعث ہے۔ نظریہ مطلب دو قومی نظریہ اگر دیکھیں تو دو مسلم دو لاکھ قومیں ہیں، یہ دو قومی نظریہ ہے۔ تو مزید دیکھیں تو نظریے کے ماخذ جو ہے نا یہ بھی آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے کریں، کیونکہ اس میں سے بھی آ سکتا ہے۔ اس میں آپ لوگ پوائنٹس اگر یاد رکھیں کہ مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد پوائنٹ یاد ہو نا تو آپ اس میں اپنے پاس سے بھی تھوڑا سا ملتا جلتا لکھ دیں تو نمبر آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو ایک امپورٹنٹ لونگ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، اس کو ہم لازمی دیکھیں گے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا نمبر نہیں مل سکتے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مسلم مساوات، عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی درج ذیل تفصیل ہے۔ عقائد دیکھیں، عقائد لوگوں کو کیا ہیں، مسلم ہو تو ہندو مطلق بات ہے، لیکن عقائد کو اوورال دیکھیں تو عقائد میں مسلمان دیکھیں تو عقائد میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ملائکہ، ٹھیک ہے، اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد یعنی کہ لوگوں کے جو عقیدے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اچھائی برائی، دین اسلام یا جو وہ ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کوئی شے اس کی قدر سے باہر نہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی نائب یعنی کہ کوئی اپنا جو ہے نا وہ منتخب بندہ جسے رسول کہتے ہیں، نبی، تو کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ تو جو انسان ہیں وہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک دنیا میں ایک نائب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اس قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ تو عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ رسالت دیکھیں، توحید اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننا، اور رسالت جو ہے وہ رسول یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ رسالت ہے۔ تو رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، یہ ایمان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ تو عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور اس کا انکار جو اس کا انکار کرے گا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو مین ٹو سے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادات دیکھ لیں، پوائنٹ نمبر 2 عبادات ہے۔ عبادات میں دیکھیں تو توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن نماز ہے۔ یہ ترتیب وائز یاد کرنے ایسے جیسے لکھے ہوئے نا، یہ بالکل ویسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک نماز کا مومن پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ تو ہم 5ویں کلاس میں تھے جب رفیق صاحب نے پڑھایا تھا، تو انہوں نے مروزی سنی تھی ہمیں، تو انہوں نے یہی سوال ہمیں کیا تھا، مروزی ایسی تھی کہ کیا ہم نماز کو بے قاعدہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو باقاعدہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، یعنی کہ ایک مقررہ ٹائم پر جو ہے نا ادا کرنی ضروری ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ ایسا یاد کرنے ہیں جیسے لکھے ہوئے ہیں، تو پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ تو اسی ترتیب سے یہ مروزی پوچھ کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا رکن کون سا ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، تو آپ لوگوں نے زکوٰۃ کو ٹک کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے، یہ بھی ترتیب سے پتہ ہونا چاہیے۔ تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے۔ تمام عبادت کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ بھی ترتیب سے یاد ہونی چاہیے۔ ہم اس کو دیکھ چکا ہوں، میں آ چکی ہے بورڈ میں کہ حج اسلام کا کون سا رکن ہے، بلکہ اس کی مشق میں بھی موجود ہے یہ MCQ۔ جو سابق استاد لوگوں پر فرض ہے، حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی۔ تو اسلام کا چھٹا رکن، اچھا جی، قرآن کی حکمرانی۔ تو قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیادی تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ تو حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ دیکھیں، خلفائے راشدین نے بھی اپنے دربار میں حافظ قرآن کو کچھ جج مقرر کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک مقرر کیا تھا، حضرت معاویہ کو آئی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں جہاں پہ مشورہ غلط کروں وہاں پہ مجھے ٹوکو، مطلب آپ یہ مشورہ غلط کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں کہ جہاں پہ میں غلط مشورہ کروں، یعنی کہ اسلام کا خلیفہ ہے، خلفائے راشدین میں سے کوئی غلط فیصلہ کرے تو ان کو بتاؤ آپ کہ آپ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کے وہ بیٹے کی مندری کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، تو ان کو پتہ تھا، حضرت عمر فاروق کو پتہ تھا کہ یہ میرے بیٹے کی مندری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا یہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کوئی اور بندہ گواہی دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس بندے کی خود کی چوری ہوئی نا اس کی گواہی وہ نہیں مانتے دین اسلام میں بھی۔ اخوت اور مساوات، اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت اور بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آتی ہے۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ مطلب انہوں نے کہا کہ غریبوں، یتیموں، ہر کا ان کو جو ایک حصہ ہے وہ دیا جائے۔ دین اسلام میں اس کا بڑا اجر ہے۔ دیکھو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں یہ ہے کہ جس نے یتیم کے ہاتھ پر سر پھیرا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے اس کے سر کے بال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ دیکھیں، سود حرام ہے، ٹھیک ہے، تو رشوت بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ باتیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جو اس سے پہلے بک تھی اس میں یہ نہیں تھا، یہ ہم خود بتاتے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن اس میں تو ماشاءاللہ انہوں نے خود ہی دے دی ہے۔ دوسرے میں اخوت و مساوات میں یعنی کہ کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ دین اسلام میں فضیلت ہے تقویٰ کی بنیاد پر۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے، جو جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ اتنا جو ہے نا وہ ان کو مقام ملتا ہے۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں، کوئی بڑا ہے تو چھوٹے مال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدل و انصاف کی بات کریں تو عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔
لہذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا، سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی پر طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا۔ یہ اس میں بات امپورٹنٹ ہے، دیکھو تم سے پہلے جو قومیں اس لیے برباد ہو گئی ہیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی، اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو بھی حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان کا فیصلہ فرماتے ہوئے تب فرمایا جب ایک جو ہے نا حضرت حارث بن جو آپ کے تھے نا، مطلب غلام کہہ لیں یا ان کے جو ایک صحابی تھے جو ان کی خدمت گار تھے، وہ آئے لے کر اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سفارش کہہ لیں آپ، سفارش لے کر آئے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میری اپنی بیٹی حضرت فاطمہ بھی ہوتی تو میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو چوری کے بارے میں تو وہی رول آج بھی سعودی عرب میں دیکھ لیں پہنایا جا رہا ہے، لوگ چوری کرتے ہیں، سنا نا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو وہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو اسلام میں ہر چیز کی جزا سزا ہے، مثلا زنا کے بارے میں بتایا گیا، کوڑے مارنے ٹھیک ہے 70 کوڑے، تو سنسار کرنا وہ سار صرف چھوڑا جاتا ہے زمین تک تنسا کے کوڑے مارے جاتے ہیں، تو سار میں پتھر مارے جاتے ہیں، تو اسلام میں ہر چیز کی جزا و سزا ہے۔